والصلاة والسلام على سید المرسلین والثالث الشرط وہی لغتاً العلامۃ اللازمہ۔ لغت میں شرط سے مراد ایک ایسی نشانی ہے حکم کے لیے جس کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس کو یہ کر دیں کہ یہ وہ شرط ہے کہ جس پر حکم کا وجود جو ہے وہ موقوف ہے۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علت پائی جائے اور اب حکم کا وجود جس شے پر موقوف ہو اسے شرط کہیں گے، جبکہ آگے جو علامت آ رہی ہے اس علامت کا علت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے تاکہ دونوں علامتوں میں ما بہل امتیاز ہو۔ یہ جو شرط ہے اس شرط کا علت کے بعد پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ شرط ہے کہ جس کے اوپر حکم کی تعلیق کی جاتی ہے، اور تعلیق کرنا یہ علت کو منعقد کرنا ہے۔ تعلیق کرنا یہ علت کو منعقد کرنا ہے۔ اس کا مطلب پہلے علت منعقد ہوگی، پھر شرط پائی جائے گی اور پھر حکم پایا جائے گا۔ لیکن وہ جو آگے جو علامت آ رہی ہے اس علامت کا علت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ وہ علامت تعلیق والی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے جدا کرنے اور ما بہل امتیاز کا کام کرتی ہے۔ یہ جو شرط ہے جس کو علامت لازمہ کہا گیا ہے، یہ وہ شرط ہے کہ جس پر وجود حکم کو معلق کیا جاتا ہے۔ آگے جو علامت آ رہی ہے اس پر وجود حکم معلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ علامت بھی ذاتی ہی ایک الگ سے حکم کی پہچان کراتی ہے۔ مثلا صفت احسان یہ رجم کے لیے علامت ہے، تو اب زانی کا علت منعقد ہونے سے پہلے صفت احسان سے متصف ہونا ضروری ہے، کہ اس کا مطلب جس وقت زنا منعقد ہوا اس وقت وہ محسن تھا یا نہیں تھا؟ زنا تو علت ہے رجم یا کوڑے کی، تو اب یہ جو علامت ہے اس کا علت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ اور صفت احسان یہ ایک الگ حکم کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے گی اس کے لیے زنا کی صورت میں حکم رجم ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس میں یہ نہیں پائی جائے گی اس کے لیے حکم جو ہے وہ کوڑے ہیں۔ تو اس علامت کا انعقاد علت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے۔ تو اگر کسی غیر محسن نے زنا کیا پھر وہ محسن ہو گیا، پھر اس کے اوپر شہادتیں قائم کی گئیں کہ بھائی اس نے زنا کیا تھا، تو اب قاضی جو حکم لگائے گا انعقاد علت کے وقت اس کے احسان سے متصف ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے لگائے گا، ورنہ جس وقت قضا قائم ہو رہی ہے اس وقت تو وہ محسن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس وجہ سے یہ علامت
اس معنی میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر حکم معلق ہو، بلکہ یہ وہ علامت ہے کہ جو ایک الگ دوسرے حکم کی نشاندہی، پہچان یا علامت بنتی ہے، جبکہ اس کو جو علامت لازمہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب کہ حکم اس پر معلق ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ علت منعقد ہونے کے بعد پائی جائے، کیونکہ تعلیق کرنا ہی علت کو منعقد کرنا ہے، پھر شرط پائی جائے گی اور پھر حکم پایا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دوسری بات کہ یہاں شرط کا معنی کیا ہے؟ یہاں شرط کا معنی یہ ہے کہ جو حکم علت کے ساتھ متصل تھا اور جس زمانے میں علت منعقد ہوئی، اسی زمانے میں حکم کو واقع ہونا تھا، اس شرط کے ذریعے، اس تعلیق کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس حکم کے وقوع کو روک دیتے ہیں۔ انتی تعلیق کا ثمرہ کیا ہے؟ طلاق فوراً واقع ہو جائے، ہاں، لیکن جب کا متصلاً ان دخلت الدار، تو اس کا جو نتیجہ تھا وہ معلق ہو گیا، موقوف ہو گیا۔ اس کا مطلب شرط کو قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ کسی رکاوٹ کو کھڑا کرنا، کسی معنی کو قائم کرنا۔ اور وجود شرط کا مطلب کیا ہے؟ اس معنی کا، علت کو بھول جاؤ، علت اپنا کام کر چکی ہے، وہ منعقد ہو گئی ہے۔ وجود شرط کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کا زوال۔ جو شے حکم کے لیے معنی تھی، وہ معنی زائل ہو گیا۔ تو بس جس چیز نے حکم کو روکا ہوا تھا، وجود شرط پر فوراً وہ شے واقع ہو جائے گی، یعنی حکم جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ تو شرط کو قائم کرنا یا شرط لگانا یا تعلیق کرنا، یعنی کسی معنی کو قائم کرنا، اور وجود شرط زوال معنی کا نام ہے۔ سمجھ آئی؟ ما یتعلق بہ الوجود دون الوجوب، کہہ رہے ہیں کہ شرن شرط کا مطلب یہ ہے کہ وجود حکم جس کے ساتھ متعلق ہو، دون الوجوب، حکم کا ثبوت شرط سے نہیں ہوگا۔ طلاق کے لیے مثبت، طلاق جو واقع ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ ہاں، زور سے، نکاح۔ کیا مطلب؟ نکاح کر دی طلاق پڑ جائے گی؟ ہاں، ارے تو وہ تو ملک ہونا ضروری ہے نا، وہ تو طلاق کا اپنے محل میں پایا جانا ضروری ہے نا، وہ تو ایک الگ شے ہے۔ یہاں پر جو طلاق، اس مسئلے میں جو طلاق واقع ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ان دخلت الدار فانتی طالق، تو طلاق کے لیے مثبت کون ہے؟ وجود شرط۔ تو اگر وجود شرط اگر مثبت ہے تو پھر یہ دون الوجوب کی بات غلط ہو گئی۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم جس سے ثابت ہو، حکم جس کے پائے جانے پر پایا جائے، نہ کہ حکم اس سے ثابت ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی تو وہ گھر میں داخل ہوئی تھی، ہاں؟ تو اگر دخول دار میں طلاق واقع کرنے کی صلاحیت تھی تو پہلے بھی تو گھر میں داخل ہوئی ہوگی وہ،
ہاں بھائی میاں، اگر سبب ہے تو کون سا سبب ہے؟ سبب حقیقی ہے، سبب مجازی ہے، یا سبب فی معنی العلہ ہے، یا کیا ہے؟ اس وقت آپ تخصص کے طالب علم ہیں، اصطلاحوں میں بات کریں، پھر آپ کہیں گے میری سبب سے مراد وہ مراد تھی تو یہ مراد تھی۔ تو یہاں سبب کا علت سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سبب کی نیچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ سبب کہاں پایا جاتا ہے۔ ہاں بھائی دخل دیدار فانتی طالق فدخلت فطلقت، تو طلاق کس شے نے واقع کی ہے؟ خان صاحب، مولوی صاحب، طلاق کس شے نے واقع کری ہے؟ اتنے دنوں بعد آؤ گے تو یہی ہوگا نا، ماس الگ لگائے ہوئے تھے۔ ہاں مانے کے زوال کی وجہ سے، اچھا، اور بس تم کیا سننے کے لیے آئے ہو؟ فیصلہ کرو کہ اصحاب ترجیح ہو، یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے؟ ہاں ان دخلت الدار، تو کیا شرط مثبت للحکم ہوتی ہے؟ کیا شرط کی طرف ثبوت حکم منسوب ہوتا ہے؟ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں شرط کی وجہ سے حکم ثابت ہو رہا ہے۔ تعلیق نے حکم کو ثابت کیا۔ تعلیق کیا ہے؟ ہاں تو طلاق کس کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے؟ طلاق واقع کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ دخول دار کی وجہ سے؟ انتی طالق نے علت کو واقع کرنا ہے، انتی طالق علت ہے۔ طلاق جو واقع ہو رہی ہے وہ انتی طالق علت کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ تعلیق نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ طلاق کب واقع ہوگی؟ دخول دار کے وقت واقع ہوگی۔ انتی طالق ہے نا علت۔ شرط کے بغیر علت نہیں پائی جا رہی، کیا مطلب؟ ہاں تو علت ہی نے تو حکم کو دخول دار پر معلق کیا ہے نا۔ دخول دار میں فی نفسی ہی طلاق واقع کرنے کی صلاحیت ہے، تو اس کا مطلب حکم کا ثبوت دخول دار کی طرف نہیں ہے، تو پھر کس کی طرف ہے؟ انتی طالق، اس میں صلاحیت ہے، تو علت یہی ہو گئی۔ تو علت کی طرف حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بول کے دیکھنا شادی کے بعد، ہاں ہاں بول کے دیکھنا، مذاق میں بول کے دیکھنا۔ ارے کیا بات کر دی، ایسی صلاحیت ہے کہ چیر پھاڑ کے گھس جائے گی۔ لاکھ روتے رہو، لاکھ کہتے رہو میری نیت نہیں تھی، میری نیت نہیں، بول کے تو دیکھنا ذرا۔ کہہ رہے اس میں صلاحیت نہیں، کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ تعلیق نہیں، انتی تعلیق۔ ابھی تو ان دخلتی دار سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، انتی تعلیق کا کہہ رہے ہیں، اس کے مقابل میں لائیں تو پھر تو انتی تعلیق میں بھی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ اس میں نہیں ہوگی تو پھر کس میں ہوگی؟ تو اس کا مطلب حکم جس کی طرف
ثبوت کے اعتبار سے منسوب ہوگا وہ علت ہوگی. تو اس کی علت ہمیں ظاہری بادی النظر میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دخول دار کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے. نہیں، دخول دار میں فی نفسی ہی طلاق واقع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. دخول دار کو تو ایک علامت بتا دیا، وقت بتا دیا کہ جس وقت یہ عورت جیسے انتی طالق غدن، تو طلاق غد واقع کر رہا ہے یا انتی طالق؟ انتی طالق راکبتن، تو کیا سوار ہونا یہ طلاق واقع کر رہا ہے یا انتی طالق؟ کل جمعے کا بیان تو تیار ہو گیا تمہارا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھنا جمعے کے بعد کیسا رش لگتا ہے.